مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت وہی جو ہمارے خصوصی موضوعات اور عنوانات پر جو پرائم ٹائم میں ایک سلسلہ چلتا ہے، اسی کی ایک کڑی لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور آج بات ہوگی اورنگزیب عالمگیر کی۔ اس وقت ہندوتوا تنظیمیں کہیں یا جس طرح کی بھی سیاست چل رہی ہے نفرت کی، سلسلے میں سیاسی منافع خوروں کو جو غذا مل جاتی ہے ان کے بیان سے، ان کی تاریخ بیان کرنے سے، اس سے آپ تو واقف ہیں ہی۔ لیکن جو الزامات ان پر لگائے جاتے ہیں اس کا حقیقت سے کیا لینا دینا ہے، تاریخ کیا کہتی ہے۔ دراصل کچھ دن پہلے شہاب مرزا کی، بلکہ کچھ مہینے پہلے ایک مضمون پڑھنے کا موقع ملا تھا، اسی وقت فیصلہ کیا تھا کہ اس کے تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، لیکن دن بھر کی خبریں اور بہت ساری ضروریات اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی، لیکن آج وہ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے وہی جو آپ لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے ادارے کی مضبوطی کی، اس سلسلے میں آپ لوگ جو ہے توجہ دیں، نیچے تفصیلات ہیں، لوگوں کو بھی جوڑیں۔ ناظرین، شہاب مرزا کا ماننا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ نویسی میں کئی طرح کی غلطیاں کی گئی، جس کی وجہ سے بادشاہوں کی شخصیت میں بہت اختلافات ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر موریہ سامراٹ اشوک کے بارے میں کہا جائے کہ اس نے جنگ کلنگ میں 1,00,000 لوگوں کا قتل کیا، گدے حاصل کرنے کے لیے اپنے 100 بھائیوں کا قتل کیا، وہ ایک کٹر مذہبی حکمران تھا، اس کی مذہبی پالیسی نے برہمنوں کو کافی دکھ پہنچایا، تو کوئی بھی مورخ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ سامراٹ اشوک ایک ظالم و جابر حکمران تھا۔ بھارت کی تاریخ میں کوئی حکمران ایسا نہیں ملے گا جس نے اتنے قتل کیے، دشمنوں کو قیدی بنایا اور مذہب کی تبلیغ کے لیے سرکاری خزانے کا استعمال کیا۔ لیکن تاریخ میں مختلف حوالوں سے سامراٹ اشوک کی اچھائی بیان کی گئی، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ایک عظیم شہنشاہ تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے اہم کاموں کو نظر انداز کر کے ایک کٹر اور ظالم حکمران کی صف میں کھڑا کر دیا اور شامل کر دیا۔ جنوبی ایشیا میں 4 عظیم سلطنتیں رہی ہیں۔ سب سے بڑی قبل مسیح دور میں موریہ خاندان کے بادشاہ سامراٹ اشوک کی رہی، اس کے صدیوں بعد گپتا خاندان کے سمودر گپتا کی بہت بڑی سلطنت رہی، پھر مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی عظیم سلطنت تھی جو بر اعظم ایشیا کے ایک بڑے حصے پر پھیلی ہوئی تھی۔ آخر میں تاج برطانیہ کی وسیع حکومت قائم رہی جو عالمگیر کے خوف سے راتوں کو سکون سے سو نہیں سکتے تھے۔ اسی لیے اورنگزیب عالمگیر کے تعلق سے سب سے زیادہ تعصب انگریزی مورخوں نے اپنایا اور ہندو مسلم میں معاشرتی، معاشی، سیاسی اختلافات بڑھانے کا کام کیا۔ ماضی میں انگریز دوسری قوموں کے مقابلے کافی چالاک تھے، ان کی ہمیشہ کوشش رہی کہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو۔ انگریزوں کی اس پالیسی کا مورخ ایلیٹ اور ڈاوسن کی تحریروں پر کافی اثر پڑا۔ انہوں نے مغلیہ دور حکومت کو خراب ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کے اچھے کاموں پر دھیان نہیں دیا، جھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر تاریخ کے ساتھ اور اورنگزیب عالمگیر کی شخصیت کے ساتھ ناانصافی کی۔ اورنگزیب عالمگیر ایک نامجو، صدیوں بعد بھی تعصب پسند سیاسی منافع خوروں کی غذا رہا ہے۔ ایک طبقے کے یہاں اورنگزیب عالمگیر کے خلاف پروپیگنڈا کرنا عبادت کا حصہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ وہ بضد ہے کہ دنیا یہ پروپیگنڈا قبول کر لے کہ اورنگزیب عالمگیر وحشی صفت درندے تھے جنہوں نے اپنے بھائیوں کا قتل کیا، ہندوؤں کی نسل کشی کی، ہزاروں مندر کو تباہ کیا اور سکھوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ جبکہ تاریخ کی اوراق اور ہی کہانی بتاتے ہیں، وہاں ایک ایسا حکمران نظر آتا ہے جو تمام تر انسانی کوتاہیوں کے باوجود مغل حکمرانوں میں سب سے بہترین تھا۔ ایک ایسا حکمران جو بھائی کو بغاوت کے بعد بھی موقع دیتا ہے کہ عہدہ قبول کر کے جنگ چھوڑ دے۔ وہ جنگ لڑنے والے مراٹھا کو بھی امن کی پیشکش کرتا ہے، سرکاری اداروں میں ہندو شہریوں کو باقی مسلمانوں سے زیادہ جگہ عطا کرتا ہے اور مسلمانوں کو ان کے متعلق ذمہ داری کا احساس بھی دلاتا ہے۔
وہ روز شہریوں کی شکایات اور اختلافات سننے کے لیے دربار لگاتا ہے، فیصلے صادر کرتا ہے اور بار بار یہی دہراتا ہے کہ حکمرانی تو دراصل عدل کا نام ہے۔ اس کے دور میں ٹیکس میں کمی کی جاتی ہے لیکن شہریوں کی سہولیات میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ بجائے محل میں عیاشی کرنے کے حکمرانی کے معاملات پر توجہ دیتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، دنیا کی عیش و عشرت ہونے کے باوجود پرہیزگاری سے زندگی گزارتا تھا۔ عالمگیر مغل حکومت کی سرحدوں کو وسط بخشتا اور جب خود دفن ہونے کی بات آتی ہے تو عام شہری جیسی خبر کا حکم دیتا ہے۔ بدقسمتی سے ایک مرتبہ پھر حضرت اورنگزیب عالمگیر کی شخصیت، ان کے نام کو کچھ مفاد پرست سیاسی لیڈران اکثریتی طبقے میں اپنی ساکھ کو بہتر بنانے اور اپنی کرسی اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے اچھال رہے ہیں۔ ان کی تاریخ کو مس کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ ایسے شخص کو جس نے اپنی زندگی میں غیر مسلم اقلیتوں کے لیے بے انتہا مراعات جاری کی، اسی کو تنگ نظر، فرقہ پرست اور شدت پسند ثابت کرنے کی مذموم کوششیں کر رہے ہیں اور اسی کے شہر سے اس کے نام اور یادوں کو مٹا کر خود کو سچے سیکولر ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے اعمال کی ادائیگی میں اسلام کو ریفرنس پوائنٹ بنایا تھا۔ مغل بادشاہوں میں صرف اورنگزیب عالمگیر ہی انڈیا کی اکثریتی برادری میں مقبولیت حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اکثریتی طبقے کے درمیان اورنگزیب کی تصویر ایک سخت گیر مذہبی ذہنیت والے بادشاہ کی ہے جو ہندوؤں سے نفرت کرتا تھا اور جس نے اپنے بڑے بھائی دار شکوہ کو بھی اپنے سیاسی مفاد کے لیے نہیں بخشا۔ اور بھی کئی پروپیگنڈے کو پھیلایا گیا جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے نفرت کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اورنگزیب باہر کے نہیں تھے، وہ ہندوستانی تھے۔ ان کی سلطنت اکھنڈ بھارت کا نمونہ تھی جس میں نہ صرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش بلکہ اورنگزیب کی سلطنت کا راج موجودہ افغانستان کے آگے بھی تھا۔ اس وقت ہندوستان کا رقبہ 40 لاکھ مربع کلومیٹر یعنی چین کے رقبے سے بڑا تھا۔ سن 1700 میں جب اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی، ہندوستان کی جی ڈی پی 4.24% تھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے سن 1658 سے سن 1707 تک 50 سال تک حکومت کی۔ سن 1651 میں ایک شاہی فرمان کے ذریعے اورنگزیب عالمگیر نے مدھیہ پردیش کے چترکوٹ میں موجود بالاجی مندر کو عطیہ دیا تھا۔ اورنگزیب کے دور حکومت میں اہم عہدوں پر 33% ہندو تھے جبکہ اکبر کے درمیان میں ان کی شرح تمام مغل بادشاہوں سے کم تھی، یعنی صرف 16% تھی۔ اورنگزیب نے 51 سال تک 15 کروڑ افراد پر حکومت کی۔ ان کے دور میں مغل سلطنت اتنی وسیع ہوئی کہ پہلی بار انہوں نے تقریباً پورے بر صغیر کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ ٹرسٹکی لکھتے ہیں کہ اورنگزیب کو ایک کچی قبر میں مہاراشٹرا کے خلد آباد میں دفن کیا گیا جبکہ اس کے برعکس ہمایوں کے لیے دہلی میں لال پتھر کا مقبرہ بنوایا گیا اور شاہجہاں کو عالیشان تاج محل میں دفنایا گیا۔ ان کے مطابق ایک غلط فہمی ہے کہ اورنگزیب نے ہزاروں ہندو منادر توڑے۔ ان کے حکم سے براہ راست چند منادر ہی توڑے گئے جس کی وجوہات سیاسی تھی۔ ان کے دور حکومت میں ایسا کچھ نہیں ہوا جسے ہندوؤں کا قتل عام کہا جا سکے۔ دراصل اورنگزیب نے اپنی حکومت میں بہت سے اہم عہدوں پر ہندوؤں کو تعینات کیا۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک امریکی تاریخ داں آڈرے ٹرسٹکی نے اپنی تازہ کتاب اورنگزیب دی مین اینڈ دی میتھ میں بتایا ہے کہ خیال غلط ہے کہ اورنگزیب نے مندروں کو اس لیے مسمار کروایا کیونکہ وہ ہندوؤں سے نفرت کرتا تھا۔ تو ناظرین گرامی، اس وقت ہندوتوا تنظیمیں، ہندوتوا سے جڑے اور بالخصوص جو ہندوتوا تنظیم اور بی جے پی کے لیڈران وقتاً فوقتاً اورنگزیب عالمگیر کو لے کر کے جو سیاسی منافع اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان حقائق کو لوگوں کے سامنے لانے کی بھی ضرورت تھی کہ وہ کس طرح اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے۔ ناظرین مجھے اجازت دے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات
عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،